اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کر رہے، نہ ہی کوئی فیڈ بیک آپ لوگوں کی آتی ہے، نہ ہی مجھے کوئی کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں، جس کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ آپ ایک نیکی کے کام میں ایک حصہ ڈالنے کے لیے ہی صحیح، کیونکہ میں بارہا بتا چکی ہوں کہ اس چینل سے جو ہے میں نے بے سہارا سفید پوش لوگوں کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ جس چینل کی جو بھی مجھے انکم آئے گی، جتنی جلدی آپ سبسکرائب کریں گے اتنی ہی جلدی میرا چینل مونیٹائز ہوگا، اور جتنی جلدی انکم آئے گی اتنی جلدی ہم اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں گے۔ اس میں سے ہاف جو ہے میں نے بارہا بتا چکی ہوں کہ ہاف جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جائے گا، اور ہاف جو ہے میں اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ چلاؤں گی۔ تو جناب آ جاتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ واقعہ آج کا تو نہیں ہے، آج سے چند دن پہلے پیش آیا ہے۔ سبزہ زار کی مقیم مریم نامی لڑکی، جو ایک اسکول ٹیچر تھیں اور بہت اچھا جو ہے گھر کا اپنے نظام چلا رہی تھیں، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ پال رہی تھیں، اپنے ماں باپ کا بازو بنی ہوئی تھیں۔ ان کا ایک رشتہ آتا ہے ساندہ سے، جو 3 سال منگنی کے بندھن میں بندھنے کے بعد جو ہے بالآخر 16 اکتوبر کو شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ جنہوں نے بڑے چاہ سے، بڑے پیار سے اپنی بچی کی تربیت کی ہوتی ہے، پالا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے خون و جگر کے آنسوؤں کے اندر اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے اپنے بچوں پہ لٹائی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے اپنے بچوں کی تربیت پہ، اپنے بچوں کے اخلاقیات پہ، اپنے بچوں کی پڑھائی پہ، اپنے بچوں کو پالنے میں لگا دیتے ہیں، وہی بچوں کو آخر دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس ماں نے، اس باپ نے بھی اپنی بچی کو ساندہ کے ایک شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ آیا، رخصت کرا کے لے گیا۔ مکلاوے پہ ماں ملنے گئی، مکلاوا آیا، مکلاوے پہ یہ لینے گئے۔ جو ایک سلسلہ چلا ہوتا ہے کہ آنا اور جانا ہوتا ہے، تو والدین جیسے ناشتہ لے کے جاتے ہیں یا جو بھی ان کے رسم و رواج تھے، مکلاوا ہوا، وہ بچی پھر تھوڑی دیر رہ کے چلی گئی۔ اس کے بعد ماں ان سے ملنے جاتی ہے، تو تب بھی وہ دیکھتی ہے کہ ایک دن کی دلہن کی سیج جو ہے وہ ساری بکھری ہوئی ہے، بچوں کے کمرے میں کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، سیج کی سحری کا برا حال کیا ہوا ہے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ایک رات کی دلہن کا کمرہ ہے۔ بچوں کے کپڑے جگہ جگہ پھیلے ہوتے ہیں اس کے کمرے میں، اور جو سیج بنائی جاتی ہے اس کی جو ڈیکوریشن ہوتی ہے وہ بھی جگہ جگہ بکھری ہوتی ہے۔ آخر ماں تھی، برداشت نہیں ہوا کہ ایک دن کی دلہن کے کمرے کا یہ حال، کشن نیچے گرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر چیزیں پھیلی ہوں۔ پوچھا گیا تو پوچھنے پہ بتایا گیا، اس کی جو لڑکے کی ممانی تھی وہ بولی کہ میں اصل میں ان کے ساتھ تھی، میں یہاں سارا دن اس کے ساتھ رہتی ہوں، میں یہاں سوئی تھی، میرے بچے ہیں تو انہوں نے خراب کر دیا۔ بہرحال وہ بچی کو بچانے کے لیے اپنی خوشیوں کا ماتم جو ہے، مطلب ماتم کہوں یا، کیونکہ بعد میں تو وہ ماتم میں ہی تبدیل ہو گیا کہ اپنی خوشیوں کا ماتم مناتی خاموش ہو گئی، اپنی بچی کی خوشیوں کا۔ پھر وہ بہرحال کچھ سامان بھی لے کے گئی تھی، بچی کی چیزیں لے کے گئی تھی۔ جب بچی مکلاوے پہ آئی تھی تو اس نے جائے نماز وغیرہ کی ریکویسٹ کی تھی، اپنی جو اور ضرورت کی چیزیں تھی، تو ماں نے وہ چیزیں اس کو کچھ ساتھ دے دی، کچھ جائے نماز جو تھی وہ دینے آئی، تو یہ صورتحال پیش آئی۔ اور 1 منٹ کے لیے بھی اس کے سسرال والوں نے جو ہے اس ماں کے ساتھ بچی کو اکیلے نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی بات اپنے دل کی کرتی۔ بہرحال
اب وقت گزرا تو چھواں دن تھا شادی کو، اور 6 دن اطلاع آتی ہے کہ جی فون بجتا ہے، تو اس کو ماں کو اطلاع دی جاتی ہے فون پہ، باپ کو فون آتا ہے اور اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ڈاکو پڑے ہیں اور آپ کی بیٹی کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ باپ کے دل پہ بجلیاں گرتی ہیں، وہ روتے پیٹتے فوراً جو ہے اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، جلدی سے اٹھو چلیں، بیٹی کے گھر جانا ہے۔ ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کس طرح روتے دھوتے، واللہ عالم کہ کیا کیفیت ہوگی ان ماں باپ کی جن کو یہ پتہ چلا کہ ان کی 6 دن کی بیٹی آج زندگی کی بازی ہار گئی ہے۔ وہ پہنچتے ہیں جیسے تیسے کر کے ساندہ اپنی بیٹی کے گھر، جو اس کی قبر بن گیا۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو ان کی بیٹی کی گردن پہ چھری کا وار کیا ہوتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈاکو آئے ہیں اور اس کی بیٹی کی گردن جو ہے کاٹ دی۔ ماں بھی بہت حیران و پریشان ہوتی ہے کہ اور بھی گھر میں اتنے لوگ تھے، ڈاکوؤں کو صرف کیا میری بیٹی ملی تھی؟ بہرحال اس کہانی پہ یقین نہیں آتا، پولیس بلائی جاتی ہے، کارروائی ہوتی ہے، پولیس اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے، تو جناب یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ قتل ڈاکوؤں نے نہیں، اس کے ہی ہسبینڈ نے اس کو چھری کے وار کر کے ایک ہی بار میں چھری پھیر کے اس کی گردن جو ہے وہ شہرک کاٹ دی اور اس کو زندگی سے آزاد کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہوا، پتہ نہیں کہ کیسے وہ دل دہلا دینے والا جو تھا یہ واقعہ تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ نہیں کانپے، ایک بار بھی نہیں اس نے سوچا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ شیطانیت اتنی سوار ہو گئی کہ وہ سب کچھ بھول گیا، ہمدردی اس کے دل سے نکل گئی۔ بہرحال پولیس نے سرچ کی اور اس کے نتیجے میں بات سامنے آئی، جو اس شخص کا بیان تھا جسے آپ یہاں تصویروں میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، کہ وہ شخص جو تھا وہ بیان دیتا ہے جی کہ میں اپنی بیوی پہ شک کرتا تھا، یعنی شک تھا مجھے کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کی جان لے لی، اور یہ مجھے بتا نہیں رہی تھی۔ اس کی پوری ویڈیو بھی آپ کو یوٹیوب میں مل جائے گی، اگر آپ سننا چاہیں گے تو آپ کو مختلف اینکرز جو ہے جنہوں نے جا کے انٹرویو لیے ہیں، آپ وہاں جا کے سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ اس نے کتنا دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے اپنا جرم قبول کیا ہے، جبکہ حالات اور واقعات پولیس کی نظر میں ماں کے سرچ بتانے پہ اور جو ادھر ادھر سے واقعات پتہ چلا ہے کہ وہ خود غلط تھا اپنی مامی کے ساتھ، اپنی ممانی کے ساتھ وہ خود غلط تھا۔ وہ بچی تو ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، وہ ایسی نہیں تھی، خود اس کے جو تعلقات تھے وہ اپنے ممانی کے ساتھ خراب تھے، جس کی وجہ سے وہ شاید کہا جا رہا ہے کہ اس مریم نے ان کو مامی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کو جان سے مار دیا۔ ظلم کی انتہا، وہ تو شہادت کا درجہ پا گئی، لیکن اس کے ماں باپ ایک اذیت بھری زندگی گزاریں گے، انہیں پل پل اپنی بیٹی کی یاد ستائے گی، اور یہ شخص جس نے اتنی بے دردی سے، اتنا دیدہ دلیری سے اس کو قتل کیا ہے، کیا یہ سکون کی زندگی جی سکے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کا ضمیر ملامت کرتا رہے گا، اور وہ لوگ جو انوالو تھے، جو ہر اس جرم میں شامل ہیں، وہ سب کے سب جو ہے قاتل ہیں، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ سارے گھر والے مل کے اس واقعے کو چھپانے میں لگے۔ کتنے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں، اور یہ سب کے سب ہمارا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا ختم القریب ہے، اور یہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے، جہاں انسانیت خون ہو رہا ہے، جہاں مارنے والے کو نہیں پتہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیوں مار رہا ہے۔ اب وہ پولیس کی حراست میں ہے، قید میں ہے، اور دیکھیں اس پہ ہماری پولیس کیا ایکشن لیتی ہے، ہمارا قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔
لیکن یہ ہے کہ بہت ہی اذیت ناک واقعہ تھا کہ ایک 6 دن کی دلہن جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتی ہے شک کی بنیاد پہ۔ اگر بالفرض کوئی مریم کے تعلقات کسی سے تھے بھی تو تم کون ہوتے ہو اسے اس کی زندگی چھیننے والے؟ تمہیں اللہ نے یہ حق تو نہیں دیا تھا کہ تم جو ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دو، تم اس کی زندگی چھین لو؟ تمہارے پاس اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا جس کو طلاق کی صورت میں کہا جاتا ہے۔ تمہاری نہیں اس سے بن رہی تھی تو تم طلاق دے دیتے، لیکن اس کو زندگی سے تو آزاد نہ کرتے۔ اس کو اگر تم 3 سال تمہارے اس کے ساتھ منگنی رہی ہے، 3 سال میں کیا تم اسے نہیں جج کر سکے کہ وہ لڑکی کیسی ہے؟ تمہارے گھر والے نہیں جج کر سکے؟ کیا تمہیں صرف یہ 5 دن میں ہی پتہ چل گیا کہ اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں اور 3 سال میں نہ پتہ چل سکا کہ 6 ہی دن تم نے اس کو جو ہے زندگی سے آزاد کر دیا؟ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ سب شک ہے۔ جو انسان خود گندا ہوتا ہے، جس کے دل میں خود گندگی ہوتی ہے، اسے ہر کوئی گندا نظر آتا ہے۔ جس کے دل میں خود آلودگی بھری ہوتی ہے، جس کا دل خود کراہیت والا ہوتا ہے، جس کے دل کے اوپر خود جو ہے شیطان سوار ہوتا ہے، اسے ہر کوئی بندہ ویسے ہی نظر آتا ہے۔ اس کی اپنی نظر گندی تھی، اس کے اپنے تعلقات خراب تھے، اس کو اپنی بیوی ویسی نظر آئی۔ اگر یہ اس کے سامنے اس کا کوئی سچ تھا بھی تو اسے اگر وہ پردہ رکھ سکتا تھا تو رکھتا، نہیں رکھ سکتا تھا تو اس کو طلاق دے دیتا، اس کی نبھ نہیں سکتی تھی، مگر اس کو یہ بالکل بھی نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بچوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھے۔ میں بار بار بچوں کا تذکرہ اس لیے کرتی ہوں کہ ہماری بچے ہی ہماری آنے والی نسلیں ہیں۔ ہم ان کے جس طرح سے کردار کو پروان چڑھائیں گے وہ اسی طرح پروان چڑھیں گے۔ آج ہم نے اگر اپنے بچوں پہ توجہ نہ دی تو کل کو وہ بھی ان میں سے کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا بن جائے۔ یہ بچوں کی تربیت کا بہت ہی اہم وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بہن بھائیوں کی تربیت کریں، چھوٹے بہن بھائی ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ بستے ہیں، اور ان کی تربیت میں خاص توجہ دیں، اور سب سے بڑھ کر کہ ہم اپنی تربیت بھی کریں۔ ہم لوگوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے اخلاقیات کو بھولتے جا رہے ہیں، اپنے دین کو بھول رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمیں بھی صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صحیح ہوں گے تو ہم سے ریلیٹڈ لوگ سب صحیح ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، تو شاید ہمارے دل میں یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ نے کیا حکم دیے ہیں، کن چیزوں سے روکا ہے، ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، کیا قوانین ہیں، کیا حدیں مقرر اللہ نے کر رکھی ہیں۔ جب ہم جڑیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہماری اولادیں بھی کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر نیک ماں باپ ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی نسلیں بھی نیک ہوں گی۔ اگر انسان جو ہے خود کردار کا گندہ ہوگا تو اس کی نسلیں بھی اسی طرح ہوں گی۔ ہاں، اگر کوئی انسان برائی کے گڑھے پہ تھا لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ اپنے اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، ہم راہ پہ چلا دیتے ہیں، اور ایمان سے اس کا دل پر نور کر دیتے ہیں، اور اس کی ساری خطائیں معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پاک صاف کر کے جو ہے نئی زندگی عطا کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہی اس کی بچوں کی زندگی ہوگی۔ تو اس لیے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جو ہے سنبھل جائیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ چلنے کی تلقین کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔